ناظرین بہت سارے ڈبل گیمز، بہت سارے بٹریل اور بہت ساری چیٹنگ جو ہے وہ آگے ہو سکتی ہے، اس لیے حماس از کیپنگ آل دا کارڈز ان دیئر ہینڈز، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہتھیار جو ہے وہ ان کے پاس ہے، ان کو وہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اس پرپوزل میں سرنڈر یہ ہوتا کہ اگر فلسطینی ریزسٹنس اس کو منون جو ہے وہ تسلیم کر لیتی، جس میں یہ تھا کہ ریزسٹنس کو اپنے ہتھیار بھی سرنڈر کرنے تھے، لیکن اسرائیلی فوج بھی غزہ کے اندر جب رہتی۔ تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہتھیار بھی ان کے پاس ہیں اور وہ اس کو لنک کر رہے ہیں اسرائیلی وڈرال کے ساتھ، کہ اگر اسرائیل وڈرا کرے گا تو پھر وہ جو ہتھیار ہیں وہ بھی فلسطینی لیڈرشپ کو حوالے کریں گے، امریکہ کو یا ٹونی بلیئر یا کسی اور کو حوالے نہیں کریں گے، فلسطینی لیڈرشپ کو حوالے کریں گے، جس کا پورا فلسطینی قوم جس کے اوپر کنسنسس ہوگا اور جس کو عرب اور اسلامی لیڈر جو ہے وہ بیک کر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یعنی کہ اس میں اپنی بات جو اپنی ٹرم جو ہے وہ شامل کی، اور کیوں کی ہیں؟ کیونکہ آگے بہت ساری گڑبڑ ہو سکتی ہے، بہت ساری چالاکیاں جو وہ ہو سکتی ہیں۔ حماس اس کو بڑی وزڈم کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ اب ذرا آگے آگے ایک ایک چیز دیکھتے جائیے۔ ناظرین پہلی بار اس جارحیت کے درمیان فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہا کہ سٹاپ دا بومنگ ٹو سٹارٹ دا نیگوشیشنز، یعنی کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو کہا کہ وہ بمباری روکے۔ پوری اس جارحیت میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ مذاکرات تو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے، میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں اور سینکڑوں مرتبہ بے شمار مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں، بمباری ساتھ ساتھ جاری ہوتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مذاکرات کے لیے بمباری جو ہے وہ روکی گئی ہو، اور اس کے لیے اسرائیل نے بار بار جو ٹرمز استعمال کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نیگوسیشن انڈر فائر، یہ ٹرم تھی کہ بمباری بھی ہم جاری رکھیں گے اور ادھر ساتھ نیگوسیشنز ہوں گے۔ تو پہلی بار امریکہ نے کہا، تو کیا اب کی بار جو ہے وہ ان کو بہت رحم آ گیا؟ اچھا ویسے اصولی پوزیشن یہی تھی کہ یہاں پر ایک جارحیت ہو رہی تھی، میننگ فل مذاکرات کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بمباری روک دی جاتی اور بیٹھ کر باتیں طے کر لی جاتی، تو پرنسپل پوزیشن یہی تھی، تو انہوں نے کبھی نہیں لی۔ تو اب جو وہ بات کر رہے ہیں تو کیا وہ کوئی پرنسپل پوزیشن لے رہے ہیں، یا وہ کوئی میننگ فل مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ ان کو بڑا پیس کا جو وہ خیال آ گیا ہے، یا ان کو بڑا رحم آ گیا ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا سیز فائر ہوا تھا جنوری کے اندر، جو ٹرمپ نے کروایا تھا اور اسٹیو وٹکوف نے کروایا تھا، وہ سیز فائر کس لیے ہوا تھا؟ کیا اس میں کوئی ریئل انٹینشنز تھی پیس کی؟ کیا وہ کوئی مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے تھا؟ کیا وہ مڈل ایسٹ میں کوئی امن لانے کے لیے تھا؟ نہیں، ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ ٹرمپ کی جو سیرمنی ہے، اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہے، اس کے لیے صرف یہ کیا گیا تھا، اور اس کے 10-15 دنوں کے بعد ہی ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتہ نہیں یہ مذاکرات یہ سیز فائر جب وہ ٹکے گا نہیں ٹکے گا، یہ اس کی باتیں شروع ہو گئیں، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اسرائیل نے بمباری جب دوبارہ سے شروع کر دی اور یونیلیٹرلی اس کو توڑ دیا اور غزہ پر بمبنگ جب وہ شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک پیورلی صرف اور صرف ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے لیے کیا گیا تھا۔ تو یہ جو سیز فائر ہو رہا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں حماس غور سے دیکھ رہی ہے۔ یہ جو ہے وہ اکتوبر 10 سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اکتوبر 10 کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اکتوبر 10 کو ناظرین نوبیل پیس پرائز کے ونر کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو اسی لیے ٹرمپ صاحب جب وہ بہت زیادہ جلدی میں ہیں، اور جو ہی حماس کی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے حماس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور بمباری اسرائیل جب وہ روکے۔ اسٹیو وٹکوف جب وہ مصر کے لیے روانہ ہو چکا ہے، ارجنٹ اور ریپڈ چیزیں جب وہ اس وقت ہو رہی ہیں۔ اور اس میں پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ پہلی بار سیز فائر ہو رہا ہے، اگر ہوتا ہے تو اگلے گھنٹوں میں، وداؤٹ ایگریمنٹ، یعنی ایک ہوتا ہے نا بھی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ ہم جناب جنگ بندی کر رہے ہیں، یہ 10 دن کی ہوگی، یہ 1 مہینے کی ہوگی، یہ 1 سال کی ہوگی، یہ 5 سال کی ہوگی، پیچھے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ایگریمنٹ کے بغیر سیز فائر جب وہ ہو رہا ہے تو یہ اچھا بھی ہے، اصولی طور پر ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن یہ ڈینجرس بھی ہے۔ جب انٹینشن صحیح نہ ہو تو پھر ڈینجرس بھی ہے، اور پیچھے جب اسرائیل ہو اور امریکہ ہو تو پھر ڈینجرس بھی ہے۔ ڈینجرس کیسے ہے؟ کیونکہ یہ کسی بھی وقت کولیپس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں، کوئی کمٹمنٹ تو ہے نہیں، ایک زبانی کلامی بات ہے، وہ کسی بھی وقت کولیپس ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اسرائیل اور ایران کا سیز فائر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ 6 سال کی جنگ بندی ہوئی ہے، کسی بھی رات کبھی بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اچھا ایران تو چلو ایک کنٹری ہے، اس کی ایک ڈیٹرنس ہے، اسرائیل حملہ کرے گا تو اس کو بھی پتا چلے گا۔ تو یہ تو غزہ ہے نا، ایک آکوپائڈ ایریا ہے،
اور اسرائیلی فوج پر غزہ کے اندر موجود ہے, کسی بھی وقت جو ہے اس کو توڑ سکتی ہے. اور جو ٹرمپ کا بیہیویئر ہے وہ فی الحال نیتنیاہو کو پسند بھی نہیں آ رہا, کیونکہ اس سے پہلے تو یہی ہوتا رہا ہے کہ امریکہ کہہ دیتا تھا کہ حماس مان نہیں رہی. تو حماس اس سارے سینیریو کو بڑی وزڈم کے ساتھ دیکھ رہی ہے. اس لیے اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ حماس نے جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے بڑے سمارٹ وے کے اندر رسپانس کیا ہے, اور نیتنیاہو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ حماس اس طرح سے اتنے سمارٹ انداز کے اندر جب وہ رسپانس کرے گی. یعنی اس کو پتا ہے کہ یہاں پر چالاکیاں بھی ہو سکتی ہیں, اس کو پتا ہے کہ بٹریل بھی ہو سکتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ نوبیل پیس پرائز کے لیے سارا ہو رہا ہے اور ٹرمپ بعد میں کیا کر سکتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں بھی رکھے ہوئے ہیں اور معاملات کو ایک وزڈم کے ساتھ آگے بھی بڑھا رہی ہے. اسرائیلی میڈیا ایڈمٹس کہ حماس نے جس طرح سے رسپونڈ کیا ان اے ویری اسمارٹ وے دیٹ نیتنیاہو ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ. اس نے بالکل یہ توقع نہیں کی تھی کہ اتنا اسمارٹ انداز میں اتنا بڑا جال ہم نے پھینکا ہے اور وہ اس طرح سے نکل جائے گی حماس اس میں سے, کیونکہ اس نے پش کیا ٹرمپ کو ٹو انٹروین ارجنٹلی اینڈ ڈیمانڈ امیڈیٹ سیز فائر فار نیگوسیشنز. حماس کا جو جواب ہے وہ کوئی کمپریہنسو یس نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کہا نا ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن اس پر ہمیں جواب چاہیے, تو وہ نان کنفرنٹیشنل یس اور نو ہے. یس بھی ہے نو بھی ہے اور اس میں نان کنفرنٹیشن ہے, یعنی یہ سمارٹ چیز ہے. انہوں نے سیدھا سیدھا نو نہیں کہا, کنفرنٹیشن نہیں کیا ٹرمپ کے ساتھ اور باقی عربز کے ساتھ بھی کہ وہ کہیں گے بھائی دیکھو یہ حماس تو ویسے ہی ہماری بات ہی نہیں مان رہی. کنفرنٹیشن کہیں نہیں دکھائی. لیو دا ڈور اوپنز, دروازے کھلے رکھے ہیں فار نیگوسیشن فار ریزولوشن, بات کو آگے بڑھانے کے لیے. اور جو بھی انہوں نے باتیں سامنے رکھی ہیں ان کو انٹرنیشنل لاز کے ساتھ منسلک کیا ہے. غزہ کو کون لیڈ کرے گا, امداد اندر آئے گی, اسرائیل کو وڈرا کرنا ہے, مطلب تمام چیزوں کو انہوں نے انٹرنیشنل لاز کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اور عرب اور اسلامک کنٹری کے ساتھ جو لنک کیا ہے. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں دیکھیں امن کروا رہے ہیں اور مارکیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایز اے پیس میکر. سو امپورٹنٹ بات جو حماس بڑی وزڈم کے ساتھ اسمارٹ وے کے اندر اس میں دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے, یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ کی یہاں پر ٹاپ پریورٹی نوبیل پیس پرائز ہے. ٹرمپ ڈز ناٹ کیئر فار پیس, ٹرمپ ڈز ناٹ کیئر فار پیلسٹینینز, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان پیلسٹینین اسٹیٹ, ان پیلسٹینین رائٹس, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان مڈل ایسٹ پیس. کیونکہ یہاں پر امن ہو جائے گا تو اسلحہ کیسے بکے گا, تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو مڈل ایسٹ میں امن کروانے کا, مسئلہ فلسطین حل کروانے کا, فلسطینیوں کو رائٹس دینے کا, اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی. صرف وقتی کیا مجبوری بن گئی ہے, جیسے اس وقت اوتھ ٹیکنگ سیریمنی, تو آج مجبوری جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز بن گئی ہے. جو ہی اگر ٹرمپ اس میں سے ون کر جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے وہ کیسا بیانیہ بنائے گا اور ساری دنیا سے جب وہ مبارکباد دی جا رہی ہوگی. ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ جنگیں چھیڑ رہا ہے, تو پھر بھی وہ دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا امن لانے والا پریزنٹ کرتا ہے. جب نوبیل پیس پرائز مل گیا تو وہ تو پھر ویسے ہی پوری دنیا سے مبارکباد جب ٹرمپ کو صاحب کو جب دی جا رہی ہوگی. اس کے بعد ہی ڈز ناٹ کیئر کہ اسرائیل دوبارہ جب بامبنگ شروع کر دے, وہ اسرائیل پر جو اس وقت پریشر ڈال رہا ہے جو کہ اسرائیل کو پسند نہیں ہے کہ اس طرح بھی ٹرمپ ان کو ٹریٹ کرے, بلکہ نیتنیاہو تو یہ چاہتا ہے جیسے لنڈسے گراہم نے ٹویٹ کیا کہ پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ حماس نے جب ریجیکٹ کر دیا ہے اور بامبنگ جب شروع کرو اور آگے جو ہے وہ مزید لوگوں کو وہاں پر ظلم و ستم جو ہے وہ کیا جائے, اور کوئی پاز بھی 10 دن کا پاز بھی اس کے اندر جب وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو اصولی طور پر یہ چاہتے ہیں, لیکن ٹرمپ کو فی الحال یہ نوبیل پیس پرائز چاہیے, اس کے بعد وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں اگین جتنا پریشر ٹرمپ پر ہے, جتنا امریکہ کے اندر صورتحال ہے, جتنا یورپینز اس وقت تپے بیٹھے ہیں اور تنگ ہیں, جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ جنگ, ہو سکتا ہے کہ جب سیز فائر ہو ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ آگے پرماننٹ سیز فائر کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے, اچھی امید رکھی جا سکتی ہے لیکن اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے فلسطینی ریزسٹنس جب وہ اعتماد نہیں کر رہی ہے بلکہ انہوں نے ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھے اور ان کو لنک کیا کہ اسرائیل نکلے گا تو پھر ہم کریں گے. تو آپ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حماس نے ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کی, اور دیکھیں وہ تو میڈیا پر اسٹیٹمنٹ تھی نا, امریکہ کو یا ٹرمپ کو تو قطر اور مصر نے بتانا تھا کہ حماس کیا رسپونڈ کر رہی ہے, لیکن ٹرمپ صاحب اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے حماس کی میڈیا والی اسٹیٹمنٹ کو لے کر ہی کہا کہ بہترین ہو گیا اور سارا کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. اور یہ ٹرمپ کوئکلی ریلائڈ آن دا حماس اسٹیٹمنٹ اینڈ ڈائریکٹڈ ٹو دا عرب میڈیا اگنورنگ دا آفیشیل رسپانس تھرو میڈیٹرز. آفیشیل رسپانس انہوں نے کہا حماس نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی, بس یہ انف ہے. ایون دو اٹ از کلیئر اینڈ مور ڈائریکٹ
and contains detail and do not help him marketing it to the media. تو وہ ऑफिशियल रिस्पॉन्स کے اوپر ہونا چاہیے تھا نا, لیکن اس نے میڈیا کی اسٹیٹمنٹ پر ہی ریلائی کرتے ہوئے اس نے کہا جی بہت بہترین ہو گیا اور سب اچھا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کو وہ صرف مارکیٹ کر رہا ہے ایز اے مین آف پیس, جو کوئی نہیں کروا سکا میں کروا رہا ہوں. 3000 سال کے بعد مڈل ایسٹ میں امن ہونے جا رہا ہے, یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہے. اور اس چیز کو حماس اور باقی ملک بھی احتیاط کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. مطلب وہ کچھ لوز نہیں کر رہے ہیں نا, اس میں کچھ لوز نہیں کر رہے ہیں, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. تو اگر بمباری رک جائے گی, اگر امداد اندر چلی جائے گی, اگر میڈیا اندر چلا جائے گا, لوگ اندر چلے جائیں گے, فلسطینیوں کو کچھ ریلیف مل جائے گا, تو اس میں گین نہیں کیا نا, لوز تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. باقی اب حماس تو ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز لینے سے روک نہیں سکتی. جب ساری دنیا, جب مسلم مالک اس کو نامینیٹ کر رہے ہیں, تو حماس کے کہنے پر اس کو نوبیل پیس پرائز جب رک جائے گا. سو انہوں نے یہاں پر بڑے سمارٹ انداز کے اندر آگے وہ بڑھے ہیں. اس لیے آپ اسرائیلی میڈیا دیکھیے, فار دا فرسٹ ٹائم سنس دا اسٹارٹ آف دا وار the US does not accept the principle of negotiating under fire. یہ ان کا چینل 12 رپورٹ کر رہا ہے. پہلی بار, یعنی ہمیشہ نیگوسیشن انڈر فائر ہوتے تھے, پہلی بار نہیں ہو رہے. We were always alone. یہ ان کی چیخو پکار جب شروع ہو گئی کہ امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہم تو ہمیشہ ہی ایسے تھے, یہ تھے وہ. The table have turned on us. ایک اور میڈیا, table had turned on us, یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. کچھ اسرائیلی آؤٹ لیٹس ہیں وہ ٹرمپ کو جو حماس کا ہیڈ بینڈ ہے وہ پہنا کر کہ یہ تو حماس کا بندہ ہے, مطلب حماس کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ وہ چلانا شروع ہو گئے. اٹ سیمز دیٹ کہ اسرائیل assumed فرام دا بگننگ کہ حماس اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دے گی, تو حماس نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور ریجیکٹ بھی کیا ہے, اور کنفرنٹیشن بھی نہیں کی, اور اپنا جو بہترین رسپانس ہو سکتا تھا وہ انہوں نے دیا ہے, اور ہتھیار بھی ان کے پاس ہیں. اور فلسطین کی جو فیصلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسطینی لیڈرشپ کرے گی, نہ کہ کوئی باہر سے آ کر کرے گا. تو مصر کے اندر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, فلسطینی ڈیلیگیشن بھی جا رہا ہے, اسرائیلی ڈیلیگیشن بھی جا رہا ہے. اسٹیو وٹکاف جب وہاں سے روانہ ہو چکا ہے, اور فلسطینی ریزیسٹنس نے یہ کہا ہے کہ مصر کے اندر ایک فلسطینی کانفرنس ہونے جا رہی ہے آن دا فیوچر آف غازہ. تو یہ اب تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوں گی, اور اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ, بڑے سنبھل کے ساتھ, کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی بیٹریل کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ساتھ ایران پر حملہ ہے, وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سویڈن نے کہا ہے کہ ہم اسٹرانگلی ویلکم کرتے ہیں حماس کی اناؤنسمنٹ کہ وہ کیپٹنز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کیا یہ حماس نے پہلی بار اناؤنس کیا کہ ہم کیپٹنز کو چھوڑنے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو سینکڑوں مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. پھر آج یہ اس بات کو جو وہ کیوں ریکگنائز کر رہے ہیں؟ تو یہ بنیادی فرق ہے ماضی میں اور آج میں. یورپ میں اور اسرائیل میں جب وہ پھڈا پڑا ہوا ہے. اٹلی نے تحقیقات شروع کر دی اور کارروائی شروع کر دی ہے کہ اسرائیل نے ہمارے سٹیزنز کو کڈنیپ کیا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. Italian parliamentarians we submitted a memorandum to the Attorney General due to Israel's kidnapping. اسرائیل نے اٹالین سٹیزنز کو کڈنیپ کیا ہے, یورپی یونین کے ممبر اسٹیٹ کو کڈنیپ کیا ہے. کڈنیپنگ آف دا ایکٹیوسٹ who were on board of freedom flotilla. اور اٹلی کے سٹیزنز دیکھیے کتنے بہادر ہیں. 26 سٹیزنز تھے جس میں 11 نے سائن کیا پیپر کے ٹھیک ہے ہم والنٹری ڈیپورٹیشن کے لیے تیار ہیں. تو وہ اب ان کو اسرائیل سے استنبول ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, پھر آگے وہ اٹلی چلے جائیں گے. لیکن جو 15 اٹالین نیشنلز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی سائن نہیں کرتے, اور ان کو جو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو اٹالین سٹیزنز کا ٹرائل ہو رہا ہے اسرائیلی کورٹ میں, اور اٹالین سٹیزن جن کو انٹرنیشنل واٹرز میں پکڑا گیا ہے اور کڈنیپ کیا گیا ہے, اسرائیلی عدالتیں ان کا ٹرائل کر رہی ہیں. یہ بڑی ایک صورتحال ہے یورپینز کے لیے کہ ان کے سٹیزنز کا ٹرائل اسرائیلی عدالتوں میں ہو رہا ہے, اور جس طرح سے رکھا گیا. اور جو بین گور نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یورپین نیشنلز کو کہا, تو وہ بڑا ریئیکشن یونان سے بھی آ رہا ہے, باقی ملکوں سے بھی آ رہا ہے. اندر ان کے بہت پریشر ہے کہ مطلب یورپین نیشنلز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور کر کون رہا ہے؟ اسرائیل. ایران نہیں کر رہا, رشیا, نارتھ کوریا, چائنا نہیں کر رہے, یہ اسرائیل کر رہا ہے. ان کو ٹریٹ کیسے کر رہا ہے, ان کو ابیوز کیسے کر رہا ہے. سو جہاں تک مڈل ایسٹ میں امن کی بات ہے, امن تو امید کی جا سکتی ہے, لیکن ایسا لگ نہیں رہا. تو بہت سارے بٹریل, بہت سارا کچھ درمیان میں ہے, اور حماس بڑے بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی ہے, اور ادھر ایران کی جنگ تیزی کے ساتھ اپروچ کر رہی ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیے, اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ اینی ون ہو تھنکس کہ ایران کا ایشو جو ہے وہ ڈیڈ اور ختم ہو چکا ہے, ہی از رانگ. ایرانینز آر اسٹرینتھننگ دیئر ڈیفینسز. ایران اپنے ڈیفینس کو بڑھا رہا ہے, ملٹری کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہے, نیوکلیر سائٹس پر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور جو سنیپ
بیک جو سینکشنز لگی ہیں یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. دس ٹائم ایران میں بی پلاننگ فار اے سرپرائز. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر. مڈل ایسٹ آن دا ایج. ایران prepares defenses as Israel and US gear up for possible attack. وہ وہاں پر بلڈ اپ کر رہے ہیں اور ایران بھی اپنی بھرپور تیاری کر رہا ہے. اسرائیلی اسٹرائک آن ایران میں بھی امیمنٹ. بالکل ایسا واضح لگ رہا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے اس نے اپنی ملٹری پریزنس جب وہ بڑھا دی ہے اور ایران سیکرٹلی ری بلڈ کر رہا ہے اپنی میزائل پروڈکشن فیسلٹیز کو, اور رشیا کے جو پلینز ہیں وہ آ رہے ہیں. اور پھر ابھی کیا ہوا ہے, کچھ گھنٹے پہلے ایران نے جو موساد کے ایجنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا, تو وہ ٹینشن جب اور بڑھ گئی ہیں. سو دا فریجائل سیز فائر کوڈ کولیپس ایٹ اوور نائٹ. کسی بھی رات, شاید آج رات, شاید کل رات, شاید پرسوں, شاید 10 دن بعد, کسی بھی رات حملہ ہوگا اور یہ سیز فائر کولیپس ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیے, دا یو ایس از ایکسپینڈنگ اٹس تھرڈ میزائل سسٹم بیس ان اسرائیل. وہ آگے کافی تفصیل ہے لیکن وہ اپنا ڈیفینس جب یہاں پر بڑھا رہے ہیں, ڈپلائمنٹ جب بڑھا رہے ہیں. تو ٹرمپ کیئرز فار نوبیل پیس پرائز, تاکہ وہ اپنے آپ کو مین آف پیس جو ہے وہ مارکیٹ کر سکے, اور جنگیں اس کی فنگر ٹپس پر ہیں, وینزویلا سے لے کر ایران, اور بہت کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پیس فورسز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. عرب ملک, اسلامی ملک, یورپ کے کچھ کنٹریز وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کوئی لمبا سلسلہ یعنی پیس کا ہو جائے, لیکن اس کے چانسز کم ہیں, لیکن امیدیں اور کوششیں جاری ہیں. مڈورو جو ہے انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ ڈرگز کا بہانہ بنا کر, اور یہ دنیا کا سب سے بھونڈا الزام ہے, اور مڈورو نے کہا کہ چونکہ وہ میرے اوپر ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا الزام نہیں لگا سکتے تو ڈرگز کا الزام لگا رہے ہیں, تو یہ اصل میں ہمارا آئل اور گولڈ چوری کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وینزویلا کبھی جھکے گا نہیں, کوئی بھی ایمپائر ہو, نو میٹر ہاؤ پاورفل اور ریناؤنڈ اٹ میں بی, جتنا بھی یہ طاقتور ہے ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. وی ول ٹیچ دس ایمپائر a moral and political lesson. ہم اس کو سبق سکھائیں گے. اور امریکہ کے لوگ یہ جان رہے ہیں, ان کو اصلیت کا پتہ ہے کہ ہمارے خلاف اگریشن ہو رہا ہے to impose the regime change, اور they want to steal our oil, gas and gold and natural resources. اب آپ دیکھیے نا, بیانیہ بنا کر اصل عراق کا بھی تو آئل لوٹا گیا, سیریا میں بھی یہی کچھ کیا گیا, لیبیا میں یہی, تو اصل میں تو جب سے یہ امپائر بنا ہے یہ دنیا کے ریسورسز ہی تو لوٹ رہا ہے. اور یہ جو ویسٹرن, یہ کوئی اتنے امیر ہیں, یورپینز نے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر کالونیز بنائی ہیں, کیا کیا کچھ وہاں سے نہیں لے کر گئے ہیں, اور امریکہ کب سے یہ کام تو کر رہا ہے, یہی تو کر رہا ہے, کہیں سے آئل لے لیا, کہیں سے ریسورسز نکال لیے. تو بیانیہ ہوتا ہے, کہیں پر ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے, کہیں پر نیوکلر کا ایشو ہے جیسے ایران کے ساتھ بنایا ہوا ہے, کہیں پر جمہوریت جو وہ لے کر آنی ہے, لیکن اصل میں بنیادی چیز تو یہی ہے, ریسورسز کے اوپر نظر, ٹھیک ہے نا, دوسروں کی دولت کے اوپر نظر. اور اسی لیے ایران کے صدر نے ابھی جب وہ نیو یارک میں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ امریکن اینڈ لیس وارز ہیں, جب تک امریکن امپائر یہ جنگیں رکیں گی نہیں, کیونکہ اتنی بڑی فوج وہ بنا کر بیٹھے ہوئے, اس کا جب اتنی بڑی فوج ہوتی ہے تو اس کو مسلسل جنگوں میں بھی رکھنا پڑتا ہے, اور ریسورسز ہوں گے تو آپ کا امپائر چلے گا. تو یہ ایک ایسا سرکل ہے کہ جس میں نکلنا مشکل ہے. The US is using military intimidation to control Venezuela's resources. Venezuela could be the first gold reserve in the world. سب زیادہ ہمارے پاس سونا ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں American empire is playing dangerous card for our region but dangerous for them too. یہ ان کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا ہمارے پر حملہ کرنا, اور they cannot tell کہ میرے پاس weapon of mass destruction ہیں, so they take out the Hollywood stories that they have taken out. تو وہ ایک ہالی ووڈ فلمیں جیسے ان کی ہیں, تو ان کی ایک سٹوری لے کر آئے ہیں کہ ہم ڈرگز کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ ایک اور ان کی کشتی کے اوپر اٹیک ہو گیا, اور ذرا جو سیکٹری آف وار ہے امریکہ کا, اس کے ذرا الفاظ سنیے. کہتا ہے کہ میں نے ٹرمپ کے آرڈر پر ایک لیتھل, اب الفاظ چیک کریں, لیتھل اور کائنیٹک اٹیک کیا ہے نارکو ٹریفنگ پر. اب یہ نئی اصطلاح یہ نارکو ٹیررسٹ. تو وہاں پر جناب وہ جا رہے تھے ڈرگز کو لے کر, اور ہم نے سب کو جب مار دیا ہے, یہ کر رہی ہے. تو لیتھل میں نے بڑا اٹیک کیا, اور وہ اس کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے, کافی وہ خوفناک ویڈیو ہے. اب دیکھنا اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کیا وہ سویلینز ہیں, کیونکہ پہلے جو اٹیک ہوئے ہیں اس میں وینزویلا نے بتایا کہ یہ ہمارے جو ماہی گیر تھے, ٹھیک ہے نا. تو جناب علی اب انہوں نے ایک اور کشتی کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ان کی وہ تو جنگ جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں, کیونکہ وہ تو کشتیوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور بلڈ اپ کر رہے ہیں, اور کسی بھی وقت بندرگاہوں پر اور ایئرپورٹس کے اوپر جب وہ حملہ کر سکتے ہیں. اور امریکہ کے اندر بھی کافی عجیب صورتحال ہے. سیکٹری آف وار نے نیوی کا جو ٹاپ ایک آفیشل ہے اس کو فائر کر دیا ہے,
amid power struggle over service structure. تو یہ جناب علی اس وقت کی کافی صورتحال ہے، ڈینجرس صورتحال ہے، اور مڈل ایسٹ سے لے کر وینزویلا سے یورپ سے اور پیسیفک تک سب جو ہے وہ الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو کس پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، اور پیس تو پھر بھول جائیے کہ وہ یہاں پر کوئی حل ہونے جا رہا ہے معاملہ. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز رکھا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.